رمضان شریف کے اخیر میں آخری عشرہ جو بس اب شروع ہونے والا ہے، اس میں بہترین عمل اعتکاف کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں مصروف نہیں ہوتے تھے تو آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ قرآن شریف میں بھی رمضان شریف کا جو مسئلہ بیان ہوا ہے، ایک رکوع اس کے اخیر میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر اعتکاف کا تذکرہ ہے۔ خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات بھی جب مصروف نہ ہوتے تھے تو اعتکاف میں ہوتے تھے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے کتاب لکھی الانصاف فی باب الاعتکاف، اس میں تمام مہمات جمع فرمائی۔ کچھ عرصے سے ایک اچھا رجحان بنا ہے، وہ یہ کہ نوجوان بیٹھتے ہیں بڑے پیمانے پہ۔ میں جب اس مسجد میں آیا تھا اس زمانے میں 1975 میں، تو یہ اور شان و حال میں تھی، تو یہاں کسی اور بلاک سے ایک بزرگ آتے تھے، نور اللہ صاحب نام تھا، اور ان کی فضیلت بیان کرتے تھے کہ یہاں اعتکاف کرتے ہیں۔ محلہ بھی بہت کم نفوس پر مشتمل تھا، اکثر غیر آباد جگہ تھی، جنگل اور پلاٹ تھے۔ مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ پورے محلے میں یہ بھی کہیں اور سے آ کے یہاں بیٹھتا ہے۔ اور وہاں بنوری ٹاؤن میں میں نے دیکھا اتنے بڑے مرکز میں دو چار کوئی آنگڑے بانگڑے بیٹھے، وہ سیٹوں نے کرائے پر بٹھائے۔ صبح سیٹ سیری لے آتے تھے، ان کو پیسے دے کے سیٹ جب چلے جاتے وہ بھی جوتے پہن کے کہیں نکل جاتے تھے۔ شام کو مغرب سے پہلے پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے تسبیحات میں لے کے۔ سیٹ صاحب غریب ڈیفینس اور کلفٹن سے گاڑیوں میں افطاری ساز و سامان کے ہمارا آدمی بیٹھا ہوا اللہ کے گھر میں، یہ ان کو دیکھ کے آنکھیں کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، ٹھگوں کا باپ۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ اعتکاف کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہا یہ تو سیٹوں کے لیے پیسوں پہ کرتے، کوئی سچا والا اعتکاف تو نہیں ہے۔ میں اعتکاف بھی سچا اور جھوٹا ہوتا ہے، اعتکاف تو ایک عمل ہے، وہ تمہیں پیسے دے رہے، کپڑے دے رہے، کھانے دے رہے، بدبختو تم ان کو دھوکے دے رہے ہو۔ لیکن اتنا بڑا ادارہ تھا، یقین کر لو، افسوس ہے ہماری مادری علمی ہے، لیکن ایک فرد نہیں تھا جو وہاں بیٹھ جاتا۔ مسائل سمجھائے تب عمل شروع ہوتا ہے، ایک فرد نہیں تھا جو وہاں بیٹھ جاتا۔ محدث العالم شیخ المشایخ حضرت اقدس حضرت بن نوری 6 رات کی تراویح پڑھ کر دوستوں کے ساتھ حرمین جاتے تھے۔ ہماری اس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے لگا، میں نے کہا میں بیٹھوں گا 75 میں۔ درجہ سادسہ کا طالب علم تھا، تو میرے ساتھ 9 نمازی محلے کے بیٹھنے لگے۔ 9 نمازی لوگ دیکھنے آتے تھے کہ فلاں احسن مسجد میں امام صاحب کے ساتھ 9 آدمی بیٹھے ہوئے۔ آج وہ زمانہ ہے کہ ہم لوگوں کو روک رہے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں آپ اپنے محلے میں بیٹھے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور کسی کو کہتے ہیں اپنے سرپرست کو لے آئے۔ اس کے وجوہات ہے، ایک تو اتنی بھیڑ سنبھالنا آسان نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ہوتے تو وہ وہی ہے جو باہر ہوتے ہیں۔ اتنے اعتکاف میں بیٹھتے ہی وہ ملائک تھوڑا ہی بنتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ فائدے کی جگہ بے ادبی ہو کہ نقصان نہ ہو جائے۔ اپنے والد، بھائی، بزرگ، ماموں، چچا، بڑا بھائی، سرپرست ساتھ ہو تو وہ سنبھالے گا، خیال رکھے گا۔ اور کھانے کا انتظام اس لیے نہیں ہے کہ معتکفین بڑے نازک بدن ہوتے ہیں، یا آپ سارا دن ان کے لیے لٹو چلائے، شام کو کھانا وہ پسند ہی نہیں کرتے، تو بھائی آپ اپنی عبادت کر رہے، کھانا گھر سے منگوائے۔ کوئی لانے والا نہیں ہے، فتویٰ دیا ہے ہم نے، کھانے کے لیے جا سکتا ہے گا۔ وہی زمڑ شمد تازہ پارا اور تمڑ شدہ چادہ پارا۔ ہمارے معتکفین ہم سے زیادہ زوردار نمازی اور
بہترین اعتکاف والے وہ غریب سر پکڑ کے بیٹھ گئے جی سارا دن چیزیں خریدنا، پکوانا، بنانا، اور ان کی باتیں وہ تو عادی ہو چکے ہیں، گھر میں تو اتنی زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، ہماری وہ بابیاں بڑی زوراور ہوتی ہے، وہ جو ایک دفعہ کہا کہ کیا کہا تو پھر اگلا جان نہیں ہوتی، یہاں تو یہ بڑے شیر ہو جاتے، تو اس لیے ہم نے گزارش کی کہ کھانا گھر سے لاؤ۔ کوئی معتکفین کے لیے ادارے کی طرف سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، پتہ چلے گا کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ اعتکاف کرتے اس طرح ایک آدمی کو بھی 10 دن کے لیے تنخواہ پہ رکھے اور وہ آپ کے گھر سے جو ہے نا سحری اور افطاری لے کے آئے، کوئی بری بات تو نہیں، عبادت پر خرچ کرنا بہترین عبادت ہے۔ اپنے پڑوسی سے معاہدہ کر لو، اپنے گھر کے ایک فرد کو مامور کر لو، کوئی صورت نہیں ہے تو اعتکاف معاف ہے۔ اور اگر آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور گھر آنا جانا کر لے تو بھی جائز ہے۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد کے بیت الخلاء استعمال نہیں کر سکتے، طبیعتیں بہت نازک ہوتی ہے وہ بہت ہی عمدت وارت خانوں میں عادی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پھر گھر مسجد میں تو کھانا نہیں ہوتا تو گھر جانے کے لیے گھر موبائل پہ کہہ دے کہ کھانا تیار کر لو، ٹائم ہو رہا ہے میں پہنچ رہا ہوں، کھانا لگا ہوا ہوگا، آپ چلے جائے کھانے کے لیے بیٹھ جائے، اس دوران ضروری بات چیت بھی ہو جائے گی، کھانا کھاتے ہی فوراً واپس ہو جائے۔ جواز کا فتویٰ فتاوی شام میں اور تمام معتبرات میں موجود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم معتکفین کو پسند نہیں کرتے، معتکفین ریڑھ کی ہڈی ہے، معتکفین خدا کے گھر کے مہمان ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ معتکفین کی اصلاح کے لیے میں خود ہمیشہ ساتھ بیٹھتا ہوں اور میرے ساتھ پوری ٹیم ہماری موجود ہوتی ہے الحمدللہ۔ تمام رات ان کے لیے واعظ نصیحت، تمام قیمتی اوقات 3 دن ہم ان کے لیے رکھتے، 21 اور 22 جو تفسیر، تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے اور ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ عمل ایک اجتماعی ہے، 10 دن 10 رات کا ہے اور مسجد میں ہے، تو کچھ ہدایات اور پابندیاں عرض کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کے مطابق ہمارے بزرگ، ہمارے مہمان، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے وہ اعتکاف کرے، اور سنہرا عمل ہے، اجر و ثواب کا ہے، انشاءاللہ قدر مشقت سے ان کو زیادہ اجر ملے گا۔ کئی لوگ ان کے ساتھ شریک ثواب و شریک اجر ہو گئے۔ ہاں، خواتین بھی گھروں میں اعتکاف کرتی ہے، ان کی کوئی نماز کی جگہ متعین ہو جائے اور اسی جگہ مصلی ڈالے، مختصر سا کپڑا بھی باندھ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور گھر کی اور خواتین کو وہیں سے ہدایات بھی دے۔ البتہ اعتکاف کے دوران کھانا پکانا یا چائے بنانا یا شربت ٹھیک کرنا اس طرح رہنا جیسے اعتکاف سے پہلے تھی، جائز نہیں ہے۔ گھر کے افراد اس کے ساتھ معتکف میں آ کے افطار کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ اس کا اعتکاف ہی ختم کر لے۔ احتیاط سے، اور معتکفین کی خدمت میں بھی جو لوگ ملنے آتے ہیں وہی بہت احتیاط فرمائیں، اور مچھلی بازار مسجد نہ بنائے۔ مسجد بہرحال خانہ خدا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کی عظمت، اس کی پاک دامنی، اس کا تقدس، اس کی عفت، اس کا عظم، کرم، شان اور برافت، اس کا ہر حال میں تحفظ